نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ سب مل کر سورۃ الفاتحہ پڑھیے. کس کس نے پڑھتے ہوئے غور ہی نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کی نگاہیں بتا رہی تھی. آپ اس وقت شاید بعض لوگ شاید وہ کچھ اور خیالوں میں تھے. نظروں سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ نہیں. جس شخص کے دل میں خشوع ہوتا ہے اس کے چہرے، اس کے حلیے، اس کے رویے ہر چیز سے ٹپکتا ہے. تو ابھی تو ہم نے کل سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھی ہے اور تازہ ہے. اگر ہم اس کو جذب نہیں کریں گے، اپنے اندر نہیں اتاریں گے، محسوس نہیں کریں گے، ریکال نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں ایک بات فرماتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات اٹھوائی گئی اور انہوں نے اٹھائی نہیں، یعنی جو انہیں دیا گیا انہوں نے لیا ہی نہیں. ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جو اپنے اوپر بس بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، عقل، شعور اور احساس سے کام نہیں لیتا. تو ہمیں قرآن کے الفاظ محض بحیثیت الفاظ کے نہیں دہرانا، بلکہ ان کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، اپنی شخصیت کا حصہ بنانا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ساری ضروری چیزیں لینا شروع کر دیتا ہے، پانی، غذا. جب تھوڑا سا باہر نکلتا ہے پھوٹ کے، پھر روشنی، فضا سے اپنی غذا لیتا ہے، زمین سے لیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گرو کرتا ہے نا. تو وہ کیا چیز گرو کرتی ہے اس کے اندر؟ وہ گروتھ کہاں ہوتی ہے؟ بیسیکلی اندر ہوتی ہے، لیکن وہ نظر کہاں آتی ہے؟ اندر ہی نظر آتی، باہر نظر آتی. تو بالکل اسی طرح ہمیں قرآن اس طرح لینا ہے. میں لفظ پڑھنا استعمال نہیں کر رہی، ہمیں قرآن اس طرح لینا ہے، اس طرح وصول کرنا ہے کہ وہ ہمارے اندر ایک بیج کی طرح اترے، علم کی غذا لے مزید، اور پھر ماحول سے اس کو سپورٹ ملے، اور پھر وہ ہماری شخصیت میں بھی اترے اور ہمارے رویے میں بھی ظاہر ہو. اس خیال کے ساتھ، اس بات کے تحت میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سورۃ الفاتحہ اب ایک بار سنیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب میں آپ سے کہوں گی تو آپ دوبارہ پڑھیں. سن کے اپنے آپ کا ٹیسٹ لیجئے، کتنے فیصد پر آپ کا دھیان رہا، کتنا آپ نے سمجھا اور کیا سمجھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سننے میں توجہ تھی آپ کی، اور ایک دم جب آپ کی توجہ ہوتی ہے تو وہ آپ کے ساتھیوں کو بھی اور یہاں تک سب کو محسوس ہوتی ہے. سنتے ہوئے کوئی خاص بات آپ کے دل پہ لگی ہو؟ مالک یوم الدین، کیا خیال آیا؟ یہ سن کے کیا خیال آیا؟ مالک یوم الدین، یہ سارے معاملات اس کے ہاتھ ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ملکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی میم لام کاف، ملکہ، کسی چیز پر اختیار رکھنا، قابو رکھنا، یعنی جو مالک ہے اس کے کنٹرول میں ہونا. تو قیامت کے دن جتنے بھی معاملات ہوں گے، جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے، وہ سارے کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ کس کے قابو میں ہوں گے؟ اللہ کے. تو گویا اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اللہ تعالی کی ذات سے یا اللہ کے تصور سے غافل ہو کے نہیں جینا. میں یہاں بھی اسی کی ملکیت میں ہوں، اور آخرت کے دن بھی میرا معاملہ سارے کا سارا اسی کے ہاتھ میں ہوگا. جی اب آپ سب مل کے ذرا پڑھیے. پڑھتے ہوئے کس آیت پر توجہ زیادہ گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا سوچائی، کیا خیال آیا؟ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، تو پھر جب پتہ بھی چل جائے اور پھر بھی انسان وہ نہ کرے تو پھر انعام یافتہ تو نہیں ہو سکتے. کیا کسی ایسے طالب علم کو انعام دیا جاتا ہے جو کام نہ کر کے آئے؟ کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہو کہ آج اول انعام اس کے لیے ہے جس نے سبق یاد ہی نہیں کیا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ اسے یہ کام کرنا ہے. تو ہم بھی بحیثیت ایک انسان کے، بحیثیت ایک مسلمان کے، انفرادی حیثیت میں اور اجتماعی حیثیت میں، یعنی ہمارا ایک ذاتی حیثیت ہے کہ ہم انڈیویجولز ہیں، اور پھر ہم مل کے سب مسلمان ایک امت بنتے ہیں، ایک ملت بنتے ہیں. تو ہمارے اوپر تو دوہری ذمہ داری ہے، اپنی ذات کی بھی ہے اور اجتماعی ذمہ داری بھی ہے جو باقی دنیا کے بارے میں ہم سے. تو ان ذمہ داریوں کو یا تو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہم بھٹکے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اندھیروں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ پتہ چل بھی جائے تو ایک لاپرواہی کا انداز کہ کیا فرق پڑتا ہے، کریں یا نہ کریں، جنت ہمارے لیے لکھی دی گئی ہے، جنت تو ہمارے لیے. آج ہماری اکثریت یا تو علم سے ہی دور ہے، پوری طرح دنیا کے پیچھے بھاگ رہی، اور جن کو پتہ چل بھی گیا ہے وہ بھی وہ نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے، جو وہ کہتے ہیں. عمل کس چیز کا نام ہے کہ جو آپ کو پتہ چل جائے اور جو آپ کہہ رہے ہوں پھر اس کو کر کے بھی دکھائیں. اچھا جناب، کل آپ کو ایک ہوم ورک دیا گیا تھا، کیا تھا بھلا وہ؟ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ہوم ورک ڈائری بنا لیں کہ جب آپ سے کہا جائے کہ آج کا یہ ہوم ورک ہے یا یہ کام آپ کو کرنا ہے تو آپ فوراً اس میں الگ طور پر لکھا کریں. اس کو ساری بڑی فائل میں یا بڑے نوٹ پیڈ پر یا نوٹ بک میں نہیں لکھیں، الگ لکھیں تاکہ گھر جا کے آپ اس کو فوری ریفرنس کے طور پر نکال کے دیکھ لیں کہ آج مجھے کیا کرنا ہے. جی تو کل کا کیا ہوم ورک تھا؟ گھر جا کر جو ہم نے سیکھا اس کو ریویو کرنا، اس کو یاد کرنا، اس طرح یاد کرنا کہ تمام آیات بغیر ترجمے کے اور بغیر کسی سپورٹ کے ڈائریکٹ ہمیں سمجھ میں آئے. جانے سے مراد یعنی جانے کے بعد سے آنے کے درمیان تک، چاہے آج صبح میں، چاہے رات میں، چاہے کل دوپہر میں، جب بھی
چاہے راستے میں. تو کیا سب نے ریویو کیا؟ کس کو ٹائم نہیں ملا دوبارہ کھولنے کا بھی؟ الحمدللہ سب کو ملا. دیکھیے ایک بات ہے، اگر سچ بولیں گے تو برکت ہوگی، اور اگر غلط بیانی کریں گے تو اچھا. ترجمہ یہ خیر سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے، آگے چل کے پتا چلے گا کیسا ریویو کیا آپ نے. جی دوسرا ہوم ورک کیا تھا؟ جی سورۃ الشعراء کی آیات 192 سے 94 لکھی تھی آپ نے، ان کو نکالنا تھا اور نکال کے اپنے نوٹس میں ان کو لکھنا تھا. کس کس نے نہیں لکھا؟ جی اس لیے کہ آپ نے سن لیا اور اس کے بعد نوٹ نہیں کیا اپنے پاس. آپ ایسی چیزیں جو کرنے کی ہیں ان کو الگ نوٹ کیا کیجئے. یہ 1 منٹ سے 2 منٹ کا کام ہے جو آپ کو آگے جا کے بہت فائدہ دے گا. دیکھیے جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت گھر جا کے خود ڈھونڈیے، تو دس از اے ہوم ورک. سب سن رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ اس آیت کو نمبر میں بتا دوں اور گھر جا کے قرآن پاک میں سے نکالیے، تو یہ کیا بن گیا آپ کا ہوم ورک. اٹس انڈرسٹوڈ. آئندہ کے لیے اگر میں ایسا کچھ کہوں تو اس کو آپ ہوم ورک میں نوٹ کر کے گھر جا کے ریفرنس نکالیں. اس ہوم ورک کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس ہوم ورک کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ قرآن پاک میں سے خود جا کے سمندر میں سے موتی نکال کے لائیں. کیا فائدہ ہوگا؟ مثلا میں آپ کو ڈکٹیٹ بھی کرا سکتی ہوں، لیکن میں نے آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرا بلکہ یہ کہا کہ آپ خود ڈھونڈیے جا کے. اس کام کا، اس محنت کا جو آپ کے پارٹ پر ہے اور آپ کریں گے، فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ جب ایک آیت ڈھونڈیں گے تو اور بھی کئی چیزیں نکلیں گی. اچھا اور پھر یہ کہ قرآن پاک کھولیں گے، قرآن سے ایک تعلق بنے گا، اور پھر یہ بھی پتا چلے گا کہ اچھا یہ سورت یہاں ہے، یعنی کہ سورتوں کے مختلف جگہوں کی بھی پہچان ہوگی. اور پھر سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جب آپ خود دیکھ کر لکھیں گے تو اس میں غلطی نہیں کریں گے. اور اگر میرے بولنے سے لکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو عربی خطاطی آتی نہ ہو اور آپ کچھ سے کچھ لکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں جس وقت میں آپ سے کر رہی ہوں یہ آئندہ ہر روز تو نہیں ہوگی، لیکن شروع میں ان باتوں کا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ آرگنائزڈ طریقے پر کام کرنا سیکھ لیں تو اسی وقت کو آپ زیادہ بہتر طور پر استعمال کریں گی. اور اگر ہیپ ہیزرڈ کوئی چیز یہاں لکھ لی، کوئی وہاں لکھ لی، کوئی ترتیب نہیں زندگی میں، کچھ کر لیا کچھ نہ کیا، اس سے کیا ہوگا؟ اینڈ آف دا ڈے جو کچھ آپ نے لیا ہے کچھ بھول چکے ہوں گے، کچھ خلط ملط کر دیں گے، یعنی مکس اپ ہو جائے گا، کچھ کسی کو الٹا سیدھا بتا دیں گے، کچھ ادھر ادھر سے بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے. اچھا فلانی چیز کیا تھی، تم اس کو فون کریں گے ذرا وہ حدیث نکال کے بتا دو کیا تھی. یا یہ کہ آپ ہمیں کہیں گے اچھا یہ کاغذ ہمیں فوٹو کاپی کرا کے دے دیں. اچھا ہم دے دیں گے آپ کو، آپ جا کے اس کو کسی اور فائل میں لگا دیں گے. اب وہ کیا ہوگا، وہ اس فائل میں لگی ہوئی ہیں، نوٹس آپ نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں. ابھی تو ایک سبق پڑھا آپ نے، جب پورا قرآن پورا ہو جائے گا تو وہ حالت آپ کی کیا ہوگی. تو ڈے 1 سے، ابھی چونکہ ابتدا ہے، ڈے 1 سے اپنے آپ کو اس طرح آرگنائز کریں کہ جو کچھ لیں پورے کا پورا صحیح اور آگے دینے کے لائق. ٹھیک ہے، اچھا جناب. اور کیا ہوم ورک تھا؟ وہ کون سے ایسے کام ہیں، ان کاموں کی ہمیں لسٹ بنانی تھی کہ جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نہیں کرتے، اور یہ بھی ہمیں پتا کہ ہم نہیں کرتے. یہ لسٹ مجھے نہیں دیکھنا، نہ آپ کو مجھے بتانا ہے، کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میں آپ کی غلطیوں اور کمزوریوں کی لسٹ جانوں. پھر اس لسٹ کے بنانے کا کیا فائدہ جب ہم نے چیک ہی نہیں کرنا، تو پھر مزے کریں کیا، بنانے کی بھی کیا ضرورت ہے. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اگر نہ بھی کوئی کام دیکھے استاد تو بھی کیا جائے. جی خود اپنا محاسبہ، کیونکہ جب اپنے آپ کو اپنی غلطی کو بتانے کے قابل ہو جاتا ہے نا، جیسے ڈے 1 سے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کسی انسان کے محاسبے کے ڈر سے کام نہیں کرنا. محاسبے کا مطلب پتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں یہ محاسبہ بولتی رہوں اور اینڈ آف دا ڈے پتا چلے جی وہ تو یہی نہیں پتا تھا کہ محاسبہ ہوتا کیا ہے. کیا ہوتا ہے محاسبہ؟ سیلف اسیسمنٹ، اپنا اسیسمنٹ خود کرنا، اپنا حساب خود کرنا، اپنے آپ کے خود نمبر لگانا. اور سب سے بہترین اسیسمنٹ انسان کی اپنے بارے میں خود ہی ہو سکتی ہے.
کیونکہ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے آپ سے خود ہی خوب آگاہ ہے، اس کو سب پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، خواہ وہ اپنے لیے کتنی بھی ایکسکیوزز تلاش کرے. ہم سب ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، لمبی لسٹ، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ سچ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے ہماری ایکسکیوزز. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے سب سے سچے خیر خواہ ہو جائیں گے اگر آپ اپنے آپ کو خود ایویلیویٹ کرنا شروع کر دیں. ایک ہوتا ہے لوگوں کے ڈر سے کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے کام کرنا اور اللہ کے ساتھ معاملہ درست کرنا. اس کام کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جو لوگوں کے ڈر سے کیا جائے، وہ دیر پا نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ لوگ لوگوں کے ڈر سے کام کیا کریں. کیا تربیت کی تھی آپ نے کہ لوگ اللہ کے ڈر سے کام کیا کریں. اور جب تک آپ اپنے ساتھ سچے نہیں ہوتے اس وقت تک آپ اللہ کے ساتھ بھی سچے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو لکھیے یہ جملہ اپنے لیے لکھیے. اور یہ کہاں لکھیں گے؟ یہ تفسیر والے نوٹس میں لکھیں گے؟ کہاں لکھیں گے؟ یہ ہوم ورک ڈائری میں. جی ایک ریمائنڈر اپنے لیے، چاہے آپ ہوم ورک ڈائری کو آدھا کر لیں، اٹس اپ ٹو یو. ہمارے ساتھ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اس بات کو کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو آرگنائز کیے. میں بھی ہم آپ سے لرن کریں کہ ہاؤ ٹو آرگنائز یور سیلف. تو کل آپ مجھے دکھائیے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے آرگنائز کیا، کون سی چیز کہاں لکھنی. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تاکہ دوبارہ آپ اس کو پڑھ سکیں، دیکھ سکیں. ایسا نہیں کہ وہ آپ سمندر میں ڈال دیں اس کو 4-5 ورقوں کے بیچ میں، پھر ہر وقت ورقے پلٹتے رہیں، وہ کدھر ہے وہ کدھر ہے. اس سے باہر نکلنا آپ. ٹھیک ہے، تو ایک اپنی یاد دہانی، ایک سیلف اسیسمنٹ ہے، اور دوسرا کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، خود کو یاد دلانے کو ریمائنڈر، سیلف ریمائنڈر، جو بھی آپ کہیں اس کو یاد رکھنے کی باتیں کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو ایک حصہ جہاں آپ تفسیر لکھیں گے، ایک حصہ جہاں آپ ہوم ورک لکھیں گے، ایک حصہ جہاں یاد رکھنے کی باتیں لکھیں گے کہ یہ مجھے کرنا ہے. تو کیا بات تھی آخری جو یاد رکھنے کی تھی؟ اپنے ساتھ سچا ہونا ہے، اپنے ساتھ سچا بننا. لکھیے شابش، اپنا خیر خواہ بننا ہے، اپنے ساتھ سچے ہونا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی، ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ ہمیں ان کاموں کی لسٹ بنانا ہے جو ہمیں کرنے چاہیے. یہ کہہ رہی ہیں کہ لسٹ تو بہت لمبی بن جائے گی، چاہے 4 صفحوں کی بن جائے کوئی بات نہیں، بنا کے رکھ لیجئے. اور قرآن کے ساتھ جو جرنی تھرو قرآن ہو رہی ہے، آپ کی سفر ہو رہا ہے، جو چیز جہاں پڑھیں اور کرنا شروع کر دیں وہاں اس ڈیٹ کے ساتھ آپ ٹک مارک کر لیں کہ میں نے یہ کام اس دن شروع کر لیا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا اپنے ساتھ ایک سلسلہ چلتا رہے گا سیلف اسیسمنٹ کا. دیکھیے قیامت کے دن تو ہمارا نامہ اعمال تیار کر کے کیا کیا جائے گا؟ دکھایا جائے گا. یہ ویسے یہ بات سچی ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کیوں؟ لیروا اعمالہم، لیروا اعمالہم. قیامت کے دن لوگ مختلف حالتوں میں آئیں گے تاکہ ان کو ان کا نامہ اعمال دکھایا جائے. تو یہ ایک یقینی بات ہے کہ جو کچھ آپ دنیا میں کر رہے ہیں، چاہے کسی سے چھپ کے کر رہے ہیں اور چاہے لوگوں کے بیچ میں کر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن آپ کو دکھایا جائے گا. آپ کے سارے پیپر سامنے آئیں گے. جب وہ سامنے آئیں گے تو آپ کو پڑھنے ہوں گے خود ہی. تو اس سے پہلے کہ وہاں پڑھ کے شرمندہ ہوں، کیوں نہ اپنا حساب یہی کر لیں کہ یہ کام ہمارے اندر غلط ہے اور مجھے ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور پھر اس کی کوشش اور اللہ سے دعا، اور آہستہ آہستہ وہ سارے ہی جو خراب باتیں ان پہ ایک دن ایسا ہے مرنے سے پہلے کہ سب پہ کاٹا لگ جائے. لیکن جب اللہ کے حضور پہنچے تو مطمئن ہو کر پہنچے کہ یا رب جو میرے بس میں تھا اپنی سی کوشش میں نے کر لی، اور باقی تو رحمان اور رحیم ہے، معاملہ تیرے سپرد.
تو اپنا حساب خود کریں. صحابہ کرام آپس میں بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتے تھے نا، اور ایک گھڑی کے لیے ایمان لے آئیں. تو اسی قسم کی گفتگو کیا کرتے، محاسبہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا کرتے تھے. وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرے اندر غلطی کیا ہے، میری کون سی بات ٹھیک نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنی شکل نظر نہیں آتی نا، دوسروں کا تو سب نظر آتا، اپنا آپ نہیں نظر آتا. تو وہ پھر ذرا کبھی کبھی شیشہ لے کے اپنا بھی آپ دیکھنا چاہیے، ضروری ہوتا ہے. اور اگر خود کو پھر بھی نظر نہ آئے تو کسی اور سے پوچھ لینا چاہیے، کسی ہمدرد سے، خیر خواہ سے. تو یہ سب چیزیں ہماری اپنی بھلائی اور فائدے کی ہیں انشاءاللہ تعالی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے تم اپنا حساب خود کر لو. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اچھا، اور کیا ہوم ورک تھا؟ جو کچھ سیکھا ہے اس میں سے روزانہ ایک بات کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا تھی. کوئی آپ میں سے میرے ساتھ اب شیئر کرے گا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ کیا شیئر کیا؟ یہ کہتی ہیں کہ میں شیئر کر رہی تھی کہ میں ایک ہی سوال پہ کنفیوز ہو گئی. اس لیے کہ جب آپ شیئر کرنے لگے، اس سے ایک اور بات پتہ چلی، جب آپ شیئر کرنا شروع کریں تو آپ کیا کریں، کیسے کریں گے شیئر؟ خود پہلے دیکھ کے علم یقینی حاصل کر کے اور پھر آگے شیئر کریں گے کہ جو میں بات کرنے جا رہی ہوں یہ بات ویسے ہی ہے بھی یا نہیں ہے. ایسے نہیں کہ کچھ بھی بولنا شروع کر دیں. اور یہ فن بہت مشکل ہے لیکن آپ کو یہ کرنا ہے، سچ بولنا ہے. کیونکہ ہمیں بچپن سے سچ بولنے پر ٹرین نہیں کیا جاتا. ہمارے عام طور پر روزمرہ گفتگو میں ایک کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. کسی نے کہا کچھ، ہم نے سمجھا کچھ اور بیان کچھ اور کر دیا آگے جا کے. یہ کامن عادت ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نہ دھیان سے سننا، نہ پورا سمجھنا اور نہ صحیح بیان کرنا. کیا نقصان ہوتا ہے اس سے؟ بات کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے اور پھر مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کو صحیح بات سنوا دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر ان میں خیر ہوتا تو ان کو وہ سنوا دیتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیکھنے کے لیے پہلا مرحلہ غور سے سننا. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَةٌ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَةٌ، اور سمیٹیں گے اس کو سمیٹنے والے کان. ایک برتن ہوتا ہے، مثلا اگر آپ پلیٹ میں پانی پینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ آدھا گر جائے گا اور آدھا نہیں پیا جائے گا. اور اگر آپ گلاس میں ڈال کے پئیں گے، شاید کوئی قطرہ تھوڑا بہت گری جائے، وہ بھی بعض لوگ گراتے ہیں، وہ گر جاتا ہے، وہ بھی کیونکہ دھیان سے پیتے نہیں ہے تو گر ہی جاتا ہے. لیکن اگر آپ صحیح برتن میں ڈالیں گے، صحیح طریقے پہ ڈالیں گے، کیونکہ بعض اگر ڈالتے ہوئے بھی گر جاتا ہے کچھ، تو اس لیے کان کو اللہ تعالیٰ نے برتن سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے، وعاء برتن کو کہتے ہیں عربی میں، وعاء. تو تعیہا اذن واعیہ، ایسے کان جو بات کو لے کے سمیٹ لیں، اندر رکھ لیں. اور اگر دل میں نہیں رکھ سکتے تو کیا کریں؟ قلم سے سمیٹ لیں. تو اس لیے اگلا مرحلہ علم میں قلم کا استعمال ہے. قرآن پاک میں آتا ہے علم بالقلم، اللہ نے کس سے سکھایا؟ قلم سے تعلیم دی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کچھ سن کے نہیں یاد رکھ سکتے تو پھر کیا کریں؟ قلم استعمال کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم یہ بات سیکھیں گے کہ کسی سے کوئی بات آپ شیئر زبانی کلامی نہیں کریں گے آئندہ. یہ یاد رکھنے کی باتوں میں لکھیے کہ جو چیز میں دوسروں کے ساتھ شیئر کروں گی پہلے اس کو صحیح طور پر خود سمجھوں گی. اچھا، اور کسی نے کچھ شیئر کیا ہو اور اس کا آپ کو فائدہ ہو. انہوں نے قرآن کی ترتیب کے بارے میں جو بات کہی گئی تھی وہ آگے شیئر کی، اور جتنے لوگوں سے انہوں نے شیئر کی ان سب کو نہیں پتا تھا کہ ترتیب کس کی بنائی ہوئی ہے. ہم سب مسلمان قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں،
کرتے ہیں نا. لیکن ہم قرآن کو جانتے ہی نہیں, قرآن کا صحیح تعارف بھی نہیں ہمیں پتا. یہ دعویٰ کیسا عجیب دعویٰ ہے کہ ہم کسی انسان سے کہیں گے مجھے تم سے بہت محبت ہے, اور پھر اس کا نام نسب بھی نہ پتا ہو. جی, انہوں نے اپنے بچوں کو جا کر سکھایا کہ اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کیا ہے تو آپ اس کو کس طرح بتائیں گے, اور سورۃ شعراء کو انہوں نے پیش کیا. دس از اے گڈ تھنگ, کیونکہ ہمیں یہ بات اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانی ہے, قرآن کا تعارف ان کو دینا ہے. کیونکہ آپ دنیا میں نہیں ہوں گے تو آپ کے بعد وہ آپ کے نمائندے ہیں اس زمین پر یا جس بھی جگہ پر وہ ہوں دنیا میں, اور وہ اسلام کے نمائندے ہیں, تو انہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے دن شیئر کرنا چاہا تو ناکامی ہوئی کیونکہ کسی نے سننا نہیں چاہا. تو پھر انہوں نے کل ایک اور طریقہ اختیار کیا, اور وہ کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ خود کچھ بتاتی, انہوں نے سوال کیا, اور پھر جب دوسری طرف سے جواب آیا تو انہوں نے اس میں مزید اضافہ کر دیا. الحمدللہ یہ حکمت کی بات ہے, کیونکہ شیئرنگ کا جو طریقہ ہے اور سلیقہ ہے وہ بھی آنا چاہیے. ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, جیسے کھانا پکانے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ہر چیز ترتیب سے آپ ڈالتے ہیں. تو اسی طرح اب یہاں سے تو ہوم ورک مل گیا, گھر جا کے آپ کو میرا ہوم ورک, تم مجھ سے سنتے ہو کہ نہیں میرا یہ ہوم ورک ہے کہ میں نے آپ کو ایک بات ضرور سنانی ہے. تو اس طرح نہیں, بلکہ اچھے طریقے سے ٹیک اٹ ایزی, نیچرل انداز میں جیسے کوئی بات کرتے ہیں. اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ چیز آپ کے اپنے اندر اتری ہوئی ہوگی. جو چیز اندر اتری ہوئی ہوتی ہے نا, جو چیز دل میں اتری ہوئی ہوتی ہے, تو اس کو بولنے میں کیا ہوتا ہے, پھر آسانی ہوتی ہے, مشکل نہیں ہوتی. پھر یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کا مائنڈ اور طرح کام کرتا ہے, تو انہوں نے قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا جو طریقہ تھا اس کو اس طرح ریلیٹ کیا کہ ایک سائنٹیفک میتھڈ کے ساتھ قرآن محفوظ کیا گیا, اور وہ ڈبل چیک کا طریقہ. تو ان کو حیرانی ہوئی کہ اتنے 100 سال پہلے مسلمانوں نے اس بہترین طریقے سے اتنے پریسیجن کے ساتھ کام کیا. تو یہ حقیقت ہے کہ اپنے بچوں کے ذہن سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق آپ انہیں آگے پیغام دے سکیں. اور 2-3 خواتین یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ بچوں کو پتا ہے کہ ماں بھری ہوئی آئی ہے اور ماں نے آتے ہی اب شروع ہو جانا ہے. کیا ہم اپنے اس امپریشن کو درست کر سکتے ہیں؟ تھوڑے کام ہو سکتے ہیں گھروں میں. آپ تو پہلے ہی بھرے ہوئے, اور میں آپ کو اور بھر دیتی ہوں کہ یہ بھی شیئر کرنا اور یہ بھی شیئر کرنا. تو میرا خیال ہے کہ کہتے ہیں کہ جس درخت پر جتنا پھل آ جائے وہ اتنا ہی جھک جاتا ہے. تو علم والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے, اور وہ علم اچھل اچھل کے باہر نہیں آتا بلکہ سکون کے ساتھ. تو مناسب موقع پر, مناسب جگہ پر, مناسب بات کرنا. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے, یعنی قرآن اور بیان قرآن. وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کتنا بڑا ظرف, کتنی خوبصورت بات متقی لوگوں کو سکھائی گئی کہ وہ صرف اپنے پیغمبر ہی کو نہیں مانتے یا اس پر اتری کتاب کو نہیں مانتے, اور صرف کتاب ہی کو نہیں, پیغمبر کے اوپر جو کچھ بھی اترا اس سب کو مانتے ہیں. چاہے وہ خواب کے ذریعے آپ کو دکھایا گیا, خواہ وہ حدیث کی شکل میں آپ کو دیا گیا, یا حدیث قدسی کی شکل میں دیا گیا, یا قرآن کی شکل, ان سب کو بھی مانتے. اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ جتنی کتابیں یا صحیفے لائے, صحف ابراہیم و موسیٰ, ما انزل, جو بھی اترا, صرف 4 کتابیں نہیں, جو بھی اترا پہلے پیغمبروں, سب کو مانتے. ایسے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں. کیوں؟ یہ کیوں کنڈیشن لگائی گئی؟ ہدایت کے لیے پچھلے پیغمبروں کے اوپر اتری ہوئی کتابوں کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اور آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتابیں ان میں تحریف ہو گئی ہے, وہ تو صحیح باقی بھی نہیں ہے, تو پھر ان کو کیسے مانے ہم؟ تو اس میں آپ دیکھیے, یہ نہیں کہا گیا ان کتابوں کو ماننا. کیا کہا گیا؟ ما انزل, جو اتارا گیا تھا اس کو. یہ نہیں کہ جو لوگوں نے خود سے لکھ کے لگا دیا اس کو بھی, یہ نہیں ہے اس کا معنی. ٹھیک ہے, جو اترا تھا ہم اس سب کو مانتے. یا رب تو نے حق کے ساتھ اتارا. وہ کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں تو ہے, اور کہاں محفوظ ہے؟
وہ تعلیمات کہاں محفوظ ہیں؟ قرآن ایک فائنل ایڈیشن ہے یا ایک کمپلیٹ اور مکمل اور بہترین حالت میں پچھلی ساری تعلیمات میں سے جو اب ضرورت ہے انسانیت کو ساری اس کے اندر محفوظ ہے. تو یہ چیز بھی ایک سوچ میں وسعت پیدا کرتی ہے کہ ہم صرف ایک پیغمبر کو نہیں مانتے بلکہ روز اول سے جتنے بھی پیغمبر آئے اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں. ہم اسی سلسلے کی کڑی، ہم کو نئی چیز نہیں ہے. اچھا یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا اپنی پوزیشن تو پھر آپ کے لیے وہ کامن گراؤنڈز پہ بات کرنا آسان ہو جائے گی کہ ہم تو تمہارے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں اور ان پہ جو کچھ اترا اس کو بھی مانتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کیا مانا؟ بالآخرۃ ہم یوقنون. مرنے سے لے کر، جو مرتا نا انسان تو موت کے فرشتے آتے ہیں، مرنے سے لے کر جتنے بھی مرحلے ہیں ان سب پر آخرت کا اطلاق ہوتا ہے. آخری منزل یعنی جنت تک. ویب سائٹ پہ alhuda.pk.com پہ ایک لیکچر ہوگا، روز قیامت کیا ہوگا. اگر آپ اس کو سن سکیں کسی وقت، کسی چھٹی کے دن سن لیں یا کچھ، تو وہ پورا قیامت کا نقشہ بتایا گیا ہے. قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر جنت یا جہنم تک سٹیپس، سارے سٹیپس اس میں آئے. روز قیامت کیا ہوگا. لیکن روز قیامت سے پہلے تک کے جو مرحلے ہیں، مثلا جان نکلتے وقت فرشتوں کا آنا، اب ہم نے دیکھے تو نہیں لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا. پھر قبر میں منکر نکیر کا آنا، پھر برزخ کی زندگی، پھر دوبارہ اٹھایا جانا. یہ ساری چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی جو بعد میں آنے والی، اس زندگی کا دوسرا پہلو. تو ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، ایسا ہوگا. اس میں عذاب قبر اور وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہاں پر یؤمنون نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ یوقنون. کیا معنی ہے اس کا؟ ایمان کا آخری درجہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اینڈ کو سامنے رکھ کے سفر شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کامیابی کی علامت یا کامیاب انسان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اینڈ کو سامنے رکھے. مثلا یہ پھر آپ وہی میپ والا قصہ سامنے کر لیں کہ آپ جب تک نقشہ آخر تک، ڈائریکشنز آخر تک نہیں لے کے نکلتے، اگر آپ نے ساری لے لی، آخری موڑ کہاں سے مڑنا ہے وہ نہیں لیا، کتنی مشکل میں پڑیں گے آپ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے آخرت کے سارے مناظر، مراحل کلیئر نہیں ہیں تو ہمارے دنیا میں یہ جو سارے کام ہیں نا اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہو سکتے اور اس کتاب سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کامیاب وہ شخص ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے، اپنے اعمال کو صرف دنیاوی نفع نقصان کے مطابق نہیں دیکھتے. مثلا آپ لوگ یہاں آتے ہیں، چھوٹی سی مثال ہے، کئی لوگ اپنی دنیا کا پتہ نہیں کیسا کیسا نقصان کر کے آ رہے ہیں نا. گھر پیچھے اکیلا پڑا، کھانا دیر سے ملتا، بچوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، آنے جانے کا کرایہ لگ رہا ہے، جاب چھوڑے بیٹھے، شوہر کی جھڑکیاں کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. بظاہر تو آپ کتنے نقصانوں سے گزر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن اتنے نقصانوں سے گزر کر بھی آپ کیوں جمے میں کیوں کر رہے ہیں؟ کس چیز کو سامنے رکھ کے؟ آخرت کو. کہ مجھے صرف دنیا میں نہیں رہنا کہ میں صرف دنیا کے علوم سیکھتی رہوں اور دنیا ہی دنیا پڑھتی رہوں، مجھے وہاں جانا ہے، ہمیشہ تو وہاں رہنا. مجھے وہاں بھی اپنا گھر دیکھنا ہے کہ اس گھر کا کیا حال ہے، میرے وہاں کیا بنا ہوا ہے، وہ آگ کا گڑھا بنا ہوا ہے کہ باغ لگا ہوا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے. اور یقینی بات ہے وہ یہ دنیا کے گھر تو عارضی ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں، آپ آج یہاں سے نکل جائیں اور کل آپ کو اٹھنا پڑے اور بیچنا پڑے اور چھوڑنا پڑے. اینی ٹائم کچھ سے کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن آخرت کا گھر اور آخرت کا حساب کتاب یقینی بات ہے، اور جو اس پر یقین رکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتا ہے وہی لوگ اصل میں ہدایت پر ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لی کتاب،
اب یہ کوالٹیز اندر آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، تو ہدایت پر ہو، واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور فلاح سے مراد جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے، ہمیشہ کی کامیابی. ہم کس کو ناکامی سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے؟ سوچئے نا ذرا. ہم کس کو لاس کہتے ہیں؟ لاس کہتے ہیں ہمارے پیسے چوری ہو گئے، گم گئے، گر گئے، وہ برتن ٹوٹ گیا، وہ گھر کا کوئی نقصان ہو گیا، وہ گاڑی لگ گئی کہیں، وہ کس کو لاس کہتے ہیں؟ ٹیمپریری چیزوں کا ٹوٹنا، آنا جانا، ضائع ہونا، فائدہ ہونا، نقصان ہونا. تو آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایک حالت میں رہ ہی نہیں سکتی، نہ آپ کا جسم، نہ آپ کی بلونگنگز، کوئی بھی نعمت کہ آپ اس کو روک لیں اور پکڑ رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ اس وضاحت کو سامنے رکھ کے ایک دفعہ تلاوت سنیں. آپ کی نگاہیں قرآن پر، اپنی پینسل بھی ساتھ ساتھ لفظوں پر رکھیے اور ہر لفظ پر غور کیجئے کہ آپ نے ابھی کیا معنی پڑھا تھا. چلیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مفلحون کون ہیں، کامیاب ہونے والے کون ہیں، سکسیسفل پیپل کون ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے پہلے میں نے شروع سے شروع کیا تھا، اوپر سے نیچے آئی تھی، اب میں نیچے سے اوپر لے جاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے؟ مفلحون کون ہیں؟ ٹیکسٹ کو غور کیجئے. مفلحون کون ہیں؟ وہ جو ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے؟ ہدایت پر کون ہیں؟ وہ جو متقی ہیں. متقی کون ہیں؟ وہ جن کے اندر یہ صفات ہوتی. اس سیکوینس کو لکھیے. سب سے پہلی بات، میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں. اگر ہونا چاہتی تو لکھ لیجئے، اگر نہ ہونا چاہتے تو وہ الگ بات ہے، بے شک نہ لکھیے. میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں، ہر قیمت پہ کامیاب ہونا چاہتی ہوں، میں بالکل ناکامی نہیں چاہتی. یہ اس کا ٹاپک رکھ لیجئے اوپر، یعنی عنوان، سبجیکٹ. میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں یا فیل ہونا چاہتی ہوں؟ کیا چاہتی ہیں؟ کامیاب ہونا چاہتی ہوں. میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں. آگے لکھیے کامیابی کیسے. کامیابی کیسے؟ آگے لکھیے کامیابی ہدایت کے ذریعے، ہدایت پا کر یا صراط مستقیم پہ چل کے. ہدایت کیسے؟ تقوی کے ذریعے. تقوی کیسے؟ ایمان بالغیب کے ساتھ، اقامت صلاۃ کے ساتھ، انفاق رزق کے ساتھ. کتاب پہ دیکھیے لکھا ہوا سامنے آپ کے، ایمان بالغیب کے ساتھ، اقامت صلاۃ کے ساتھ، انفاق رزق کے ساتھ، ایمان بالکتب کے ساتھ، آخرت پر یقین کے ساتھ. اچھا، اگر آپ کے اندر یہ صفات ہوگی، ایمان ہوگا، نماز ہوگی، رزق کا خرچ کرنا ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا، تو کیا ہوگا؟ آپ کیسے بن جائیں گے؟ تقوی والے بن جائیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر کی بھی کیفیات بدلیں گی. یعنی اندر باہر جو ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اوپر کی چیزیں اندر اثر کرتی ہیں، اندر کی باہر کرتی ہیں. یعنی 2 وے ہوتا ہے. یعنی اگر آپ یہ کام کریں گے، ایمان بالغیب، نماز پڑھنا، یہ سارا، تو اس سے آپ کے اندر کیا آئے گا؟ تقوی. اور اگر اندر دل میں خدا کا خوف ہوگا تو اس سے باہر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا باہر؟ اخلاق ہوگا.
دیکھیے ایک دفعہ تو آپ آئیے، کامیابی کے لیے ہدایت چاہیے، ہدایت کے لیے کیا چاہیے؟ تقویٰ، تقویٰ کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان بالغیب، نماز، انفاق، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب آپ دیکھیے، آپ نے ایک دفعہ گاڑی اس طرف کو لے کر آئی تھی، ساری گھر سے یہاں آئی ہیں، اب آپ گھر جائیں گی کہ نہیں؟ اسی طرح واپس چلیے۔ اب اگر آپ کے اندر ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو اس سے کیا انشاءاللہ ہوگا؟ دل نرم ہوگا نا، اللہ کی طرف مائل ہوگا، اللہ کا خوف آئے گا۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو خوف بھی نہیں آئے گا، یعنی وہ نماز آپ کو پاک کرتی ہے نا، بچاتی ہے گناہوں سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نماز ذریعہ بن گئی گناہوں سے بچانے کا۔ تو تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ بچنا۔ نماز اور یہ سارا کچھ، زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے نا آپ کے مال کو، جو خرچ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ ہوتی ہے نا، یعنی نکالتے ہیں آپ اپنے مال کو تو صاف ہوتا ہے۔ تو اور اگر آپ علم دیتے ہیں کچھ بھی، تو آپ کے اندر کی گھٹن اور میل وہ بھی نکلتی ہے، ٹھیک ہے، تو پاک کرنے والی چیز ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ آتا ہے، خدا کا خوف آتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے وہ انکریز کرتی ہے اللہ کے راستے پہ چلنے کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے خلاصہ آج کے سبق کا، یہ ہے 2 ways، اوپر سے چل پڑے یا نیچے سے چل پڑے، یعنی ایک کام کریں گے تو اس کا ایفیکٹ آگے جائے گا، اچھا وہ کریں گے تو آگے بھی ایفیکٹ جائے گا اور پیچھے بھی جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں سے ایک چیز ڈراپ کر دیں، سیکوینس توڑ دیں، کامیابی نہیں ہو سکتی، یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، تب جا کے بات بنے گی۔ چلیے ایک دفعہ تلاوت سن لیتے ہیں، اب ساری سیکوینس پہ غور کر کے تلاوت سنیے، ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔